السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 38 کو دیکھتے ہیں۔ یہ لاسٹ پارہ ہے قرآن پاک کا، اور اس کے جو چھوٹی بڑی ساری صورتیں ہیں ان سب کا ایک ہی تھیم ہے، آخرت، حساب کتاب اور کمپلیٹ گائیڈنس۔ ٹھیک ہے، تو یہ الٹیمیٹ گول ہے ہر قسم کی۔ چلے اس کو سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کیوں کرے، اللہ کے راستے پر کیوں چلے، گائیڈنس کو کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ روحانی نہیں تو فزیکل کوسچن پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ پارہ ہمیں اپنے سے سوال کرنے میں مجبور کرتا ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں محض دنیا کو کامیاب چاہتے ہیں اور دنیا سے ہی خوف کرتے رہتے ہیں، یا کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ جو ہمارا خالق ہے اس کی طرف سے کچھ اور مزید ذمہ داریاں بھی ہیں، اور کیا ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں اپنے عمل کے؟ تو یہ پارہ ہمیں کلیئر کٹ انفارمیشن دیتا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، بغیر ڈرے بغیر خوف کے، ڈائریکٹ پکچرائزیشن بھی ہے۔ جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ ہم پارہ میں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف گزارنا نہیں ہے، بلکہ حساب، اصلاح اور اللہ کی مکمل رہنمائی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، کہ ہزار لاکھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ایز مسلم بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم پہ جو رسپانسبلٹی ڈالا ہے اسے پورا کریں۔ اس کا جو سائیکولوجیکل تھیم ہے اس میں بھی وہی آئے گا، اکاؤنٹیبلٹی، ریفلیکشن اینڈ الٹیمیٹ گائیڈنس۔ جواب دہی کا احساس ہر وقت ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور غور و فکر ہر چیز پہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو ہماری مکمل رہنمائی دینے والی ذات ہے اس پہ پورا بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے خود تیار رہے۔ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں۔ سب سے لاسٹ میں جو اللہ کی ہدایت سب سے بڑی نعمت اور رہنمائی ہے۔ آپ کو اصل گائیڈنس چاہیے وہ اللہ سے دیں، باقی آپ کو چھوٹی موٹی گائیڈنس ہر جگہ سے مل جائیں گی، لیکن جو ڈائریکٹ گائیڈنس ہے وہ صرف اللہ سے ملے گی۔ تو یہ جو ایک زمر کی آیت ہے، قل یا عباد الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اہم بات تقنطوا من رحمۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کے بندے جس نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، یعنی کہ ہم لوگ روزہ نہ رکھ کر، اپنی کیئر نہ کر کے، اور اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ اس کا اچھا نہیں آتا۔ لیکن میرے بندو، جس نے اپنے اوپر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، کوئی بھی ہے کبھی بھی واپس آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ قمر کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی جو برائی کی ہوگی وہ اس تک پہنچ گئی، اور جو بھی کوئی یعمل مثقال ذرۃ، شخص جو جو برائی تھوڑی سی بھی آپ تک پہنچ گئی، یو ہیو ٹو ریسپانسبل آن اٹ۔ تو جو کچھ اس کا مطلب یہ ہوا سمپلی کہ جو ہم کریں گے وہی ہمیں حاصل ہوگا۔ تو اور آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، جو اس دن سے ڈرو، یتقوا یومن، اس دن سے ڈر جاؤ۔ کس دن سے؟ آخرت کے دن کا بات ہو رہی ہے، کہ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے آپ لوگوں کو۔ کچھ پوائنٹس دیکھیں کہ سب سے اہم بات ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ ماڈرن سائیکالوجی بتاتی ہے ریفلیکشن اینڈ سیلف اسیسمنٹ انسان کو بہتر فیصلے کرنے اور گل سے آزاد ہونے کی مدد دیتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں؟ سیلف، ہر ڈیلی بس سے اپنے آپ کو ایسس کرتے رہو، اور دوسرا گلٹ سے آزاد کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہے، اور یہ خود احتسابی کی اہمیت کو، اکاؤنٹیبلٹی کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا نکتہ ہے امید اور خوف کے درمیان توازن، کہ اللہ کی رحمت امید پر قائم ہے، اور آخر کا حساب اللہ نے دینا ہے، اور بیڈ شیٹیں جو میں نہیں کروں گی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کیسے امید کرنا ہے، یہ ایک تھوڑا سا مطلب کہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کا انصاف کا یقین ہونا انسان کے دل کے لاشعور کے اندر، یہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشوز ہے۔
لیکن اگر ہم یہ دونوں نہیں بھی کر پاتے تو کوشنس، وارننگ، احتیاط فرض ہے ہماری، اور ارینج کرنا اور اخلاقی شعور دینا یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا جو پوائنٹ ہے، کامل یعنی کہ مکمل، کمپلیٹ گائیڈنس، آلمائٹی گائیڈنس، وہ کہاں سے آئے گی؟ خالق کی طرف سے آئے گی. تو زندگی کے جو پیچیدہ مشکل مسئلے ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سکون اور سکون کا راستہ چاہیے ہوتا ہے. جب اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اضطراب نہیں رہتا، انزائٹی نہیں رہتی، پریشانی نہیں ہوتی، مزید کچھ بھی کرنے یا سوچنے کے لیے نہیں ہوتا. اسپریچول پوائنٹس کو دیکھ لیں گے. اس میں 3 ہی پوائنٹس کے لیے ہیں، ورنہ اس کے تو اسپریچول پوائنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. ایسے سمجھے کہ ہر آیت ہی اسپریچولیٹی میں پیش کر رہی ہے. سب سے پہلا ضروری ہے کہ یا ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور اس کو ہمیں دل کی سنجیدگی اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بھی غلطی مستقل نہیں رہتی. آپ غلطی کرتے ہو، آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے. آپ مسٹیک کرتے ہو، آپ اس کے فکر مند ہوتے ہو. تو اس کا جو ایک ہی ذریعہ بتایا گیا تھا پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ کہ توبہ اور اصلاح، یہ دونوں ہماری اسپرٹ کو، ہماری روح کو پاک کر دیتی ہیں. اور گائیڈنس کہاں سے جائے گی؟ مکمل، یعنی کہ یہ نہیں کہ کہیں سے لے لو، لیکن گائیڈنس صرف قرآن دیتا ہے انسان کو زندگی کی اور آخرت کی، دونوں. اور قرآن جو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ دل کو مطمئن رکھتی ہے، پرسکون رکھتی ہے، اور ڈسپلن رکھتی ہے. تو سائنٹیفک اینڈ سوشل پوائنٹس کون کون سے ہیں اس پہ؟ اکاؤنٹیبلٹی سے برین کیسے کام کرتا ہے؟ سیلف مانیٹرنگ کرنا، ریفلیکشن کرنا، اکاؤنٹیبل ہونا، یہ سب چیزیں ہمارا سروائیول برین کو ڈائریکٹ اثر انداز کرتی ہیں. ہمارا پریفرنٹل کانٹیکس وہ ہمیشہ کام ہو جاتا ہے. اگر وہ کام رہے گا تو ہم بھی کام ہو جاتے ہیں. اس میں ڈیسیجن میکنگ اور امپلسٹی یعنی کہ اچانک سے فیل ہونا، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی تھی. تو جو لوگ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے وہ معاشرے میں انصاف اور تعاون اور توازن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. جی. تو آگے ہیں سیلف ریفلیکشن، مورل کانشیسنس، اور ایموشنل اسٹیبلٹی، لائف سیٹسفیکشن اینڈ ریزیلنس. یہ ایک روڈ میپ ہے جس کے مطابق ہم چلتے جائیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومتی جائے گی. سب سے جو اہم بات ہے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سب سے بہتر پریزنٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے، سب سے بہتر دل رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو روزانہ اپنے اعمال پر غور کیا کریں، نیکی اور بدی کا توازن پیدا کریں اپنی آنکھوں میں، دماغ میں رکھتے ہوئے، دوڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. باقی اپنے آپ سے کیا کوشچن کرنا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کے ہر عمل میں خدا کی ذمہ دار، اللہ کی رضا اور اللہ کی اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر بہت سے لوگوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کرنا بھی ہے. آگے چلتے ہیں. اس پارے کے اینڈ میں، قرآن پاک کے اینڈ میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر عمل کا حساب سمجھنے اور سیکھنے، ہر دن سیکھنے کو ملے. ہر عمل حساب اس زندگی کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جائے اور دل کو سکون دے، روح کو پاک کرے، اور ہمیں اپنے کامل رہنمائی کے ذریعے سے اپنے راستے پر مکمل گائیڈ کیے رکھے. تو یہ تو تھا دونوں پارے جو ہم نے، جس کو ہم نے ڈسکس کیا، دیکھا.